مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اور اللہ رب العزت کی جانب توجہ کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ساتھیوں، ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، کیا آپ کو ایسا عمل بتاؤں جس کے کرنے سے جن چیزوں پر سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں نا، وہ سب چیزیں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے، مجھے بتائیے نا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر مخلوق سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرو گے نا تو پھر سب چیزیں تمہاری مغفرت کے لیے دعا کریں گی۔ مخلوق سے پہنچنے والی چیزوں پر اگر تم نے صبر کیا تو ہر چیز تمہارے لیے دعا کرے گی۔ تو یہ ایک صبر بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت اور دولت ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ صبر اللہ رب العزت عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کے اوپر ایک امتحان سے گزرتا ہے، کوئی مال کے اعتبار سے، کوئی حالات کے اعتبار سے، کوئی ماں باپ کے اعتبار سے تو کوئی اولاد کے اعتبار سے، کوئی بیماری کے اعتبار سے تو کوئی پریشانی کے اعتبار سے، کوئی امیری کے اعتبار سے تو کوئی غریبی کے اعتبار سے، ہے نا۔ ہر ایک کوئی نہ کوئی پریشانی اور دقت میں ہے۔ کہیں کسی کے گھر میں بڑی فیملی ہے تو انہیں نبھانا ہے نا، اور ان کو درگزر کرنا، اس پہ صبر کرنا اور صبر اور شکر کے ساتھ چلنا، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اکثر ہم عورتیں ہیں، گھر میں رہتی ہیں تو صبر کا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ کہیں ماں باپ نے کچھ کہہ دیا تو صبر کرنا ہے، کہیں شوہر نے کچھ کہہ دیا تو صبر کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر حال میں صبر اور شکر کے ساتھ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے جو جس فیلڈ میں ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جس اعتبار سے وجود دیا، ہر انسان کے اوپر صبر اور شکر کا مقام آتا ہے۔ تو اس میں جو بہترین صبر کرنے والا اور بہترین شکر کرنے والا اور صبر کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے نا، صبر بھی کیا اور اللہ پر بھروسہ بھی کیا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور میرا رب جو کرتا ہے نا وہ بیسٹ اور بہتر کرتا ہے۔ شکایت نہ ہو اللہ سے، شکوہ نہ ہو، مانگتے رہے جو مانگنا ہے، عافیت اس میں مانگتے رہیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ صحت عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ حلال مال عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ میری تنگی دور کر دیجئے، عافیت کے ساتھ حلال طیب روزی عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ میری پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ تو دعا مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہے، پھر صبر کرنا، اس کے دیر بدیر ہونے پر، ملنے نہ ملنے پر صبر کرنا، سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمران علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی۔ کون؟ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں۔ حضرت مریم کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے نا، حضرت مریم، ان کی امی جب حاملہ ہوئی نا تو قرآن میں اس طرح آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، یعنی جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا نا کہ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے آپ کے لیے وقف کر دیا، آپ مجھ سے وہ قبول کر لیجئے۔ سوچنے والی بات ہے، سوچے ساتھیوں، کہ ایک نبی کی بیوی ہے اور وہ دعا مانگ رہی ہے کہ رب کے لفظ سے، خالق یا مالک کے لفظ سے نہیں، اے میرے رب۔ اللہ کی قدرت کیا ہوا کہ بیٹی اللہ نے پیدا کی، اللہ نے بیٹی پیدا کی۔ تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو قرآن میں اس طرح آتا ہے کہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، یعنی جب اس نے بیٹی کو جنا نا، حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے کس کو جنا؟ حضرت مریم کو، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان کی امی نے، میں نے تو بیٹی جنی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ،
یعنی بیٹا بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا نا. اور وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. قرآن میں یہ ملتا ہے آیت. اور اس بارے میں اور کیا کہا کہ اولاد کے بارے میں کہا کہ میں شیطان مردود سے یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں. جب انہوں نے اس دعا کے جواب میں اللہ رب العزت نے انہوں نے جب یہ دعا مانگی نا تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے بھی رب کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے فرمایا ان کے جواب میں، قرآن میں آتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یعنی پھر رب نے اس کو قبول کر لیا. انہوں نے کیا کہا؟ یا اللہ یہ بیٹا تو بیٹی جیسا نہیں ہوتا نا، میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. تو اللہ نے کیا کہا کہ رب نے دعا قبول کر لی. بہترین قبول کرنا، اللہ نے بہترین قبول کرتے ہیں نا اللہ دعا، پھر رب نے اس کو قبول کر لیا، بہتر قبول کیا اللہ نے. اور زکریا علیہ السلام نے پھر ان کی پرورش کی. جانتے ہو رب نے کیسے قبول کیا اس دعا کو؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ جو میرا بچہ ہوگا میں اس کو آپ کے لیے وقف کر دوں گی. اب بیٹی تو کیسی ہوتی ہے نا، لڑکیاں تھوڑی نازک ہوتی ہیں، پھر لوگوں کی نگاہوں کا خطرہ، عورت ہے نا کمزور ہوتی کہیں نہ کہیں. تو ایک مرتبہ مریم علیہ السلام اکیلے تھی اور زکریا علیہ السلام یہ نبی تھے. کون تھے؟ ان کے خالو تھے. حضرت زکریا ان کے خالو تھے. تو کہیں تبلیغ پر وہ چلے گئے، وہ بھی نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام. تو وہ کہیں اللہ کی دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے بول سنانے کے لیے گئے تھے. واپس آنے میں انہیں دیری ہو گئی تو بڑے وہ شرمندہ تھے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز تو میں دے کر نہیں گیا، اور ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں حضرت مریم کے پاس. کیوں؟ کیونکہ حضرت مریم جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں تھی، ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا. اور حضرت مریم جو ہے وہ جو عبادت خانہ ہوتا ہے نا، چونکہ ان کی امی نے کہہ دیا تھا، پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا اللہ سے نا کہ میں آپ کے لیے وقف کر دوں گی جو بھی میرا بچہ ہوگا، میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا. تو انہوں نے اسی لیے، اب لڑکیاں تو اس میں نہیں ہوتی نا عبادت خانے میں، وہاں تو مرد ہوتے ہیں، جیسے مسجد ہو گئی یا چرچ ہو گیا، وہاں تو مرد ہوتے ہیں. تو حضرت مریم چونکہ عورت تھی اور سارے مرد تھے، تو انہوں نے حضرت زکریا نے جو ہے حضرت مریم کو عبادت خانے کے بازو میں ایک کمرہ بنا کر اس میں ان کو رکھا تھا. سمجھ رہے؟ تاکہ یہ اس وقت تو ایسا ہی ہوتا تھا نا، عبادت ایک خاص جگہ پہ کی جاتی تھی. تو بہرحال وہ ان کو آنے میں دیر ہو گئی اور کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں دے کر گئے تھے. اب ان کو بہت شرمندگی ہوئی کہ اللہ اکبر اتنی تاخیر ہو گئی ہے، حضرت مریم تو بھوکی ہوں گی، اور شاید تو پتہ نہیں ان کو نیند آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی. لیکن جب حضرت زکریا ان کے کمرے میں داخل ہوئے نا تو کیا دیکھا جانتے ہو؟ کہ حضرت مریم اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بے موسم پھل ان کے سامنے رکھا ہے اور وہ پھل کھا رہی ہیں. آج ہمیں بے موسم پھل آسانی سے اس دور میں مل جاتا ہے کیونکہ ڈیپ فریزر وغیرہ موجود ہیں، سہولتیں ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ ٹرانسپورٹ، بہت آسانی سے پلین وغیرہ یہاں سے وہاں جلدی آسانی سے پہنچ جاتا ہے. پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. سمجھ رہے؟ لوگ موسم کا پھل ہی کھاتے تھے. آج بھی بہت سارے گاؤں دیہات میں صرف موسم کی چیز ہی ملتی ہے. مین شہر میں وہ جائیں گے تو انہیں دوسرا کچھ پھل دکھنے میں مل جائے، ورنہ اگر آم کا سیزن ہے تو آم ملے گا. ہاں، ٹھنڈی کا موسم آیا ہے تو پھر گنا اور مالٹا ہی ملے گا. سمجھ رہے؟ تو موسم کی انگور ملے گا، تو موسم کی چیز ملے گی، سیب ملے گا. لیکن آم ہر موسم میں نہ ملے، سیب ہر موسم میں انہیں نہیں ملے گا. سمجھ رہے؟ جو گاؤں دیہات میں بیچارے آج بھی رہتے ہیں. لیکن شہر میں وہ چیز بڑی آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت فاسٹ ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ لوگوں کے گھروں میں فریزر اور فریج اور بڑے جو کولڈ اسٹوریج وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں ساری سبزیاں ہیں الگ الگ کیا کہتے ہیں موسم کی، سب مل جاتی ہے. تو جب حضرت مریم کو انہوں نے دیکھا کہ بے موسم 2-3-4 طرح کے پھل وہ بیٹھ کے آرام سے کھا رہی ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوئے، قرآن کہتا ہے
کلما دخل علیہ زکریا المحراب، یعنی جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوئے تو وجد عندہا رزقا، یعنی تو ان کے پاس انہوں نے رزق پایا، پھل پایا. تو کہا، پوچھا انہوں نے، قالا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو کیا کہا حضرت مریم نے؟ قالت ہوا من عند ربی عند اللہ، من عند اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے ہے یہ. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو پوچھا تو مریم علیہ السلام نے، حضرت مریم نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے اللہ چاہتے ہیں بغیر حساب کے عطا کر دیتے ہیں. تو جب حضرت زکریا نے یہ سنا علیہ السلام نے تو ان کا یقین اور مضبوط ہو گیا کہ میرا رب کیسا ہے نا. ہاں، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. ہونا علی کا دعا زکریا ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا نا، کیا کہا زکریا علیہ السلام نے جانتے ہو؟ رب حبلی من لدنکا، رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرمائیے، بیٹا بھی ایسا جو پاکیزہ ہو. ہاں، کیسا ہو؟ من لدنکا ذریتا طیبہ، یعنی پاکیزہ ہو، ایسا بیٹا طیب ہو. سمجھ رہے؟ تو کیوں مانگا اس طرح دعا؟ اس لیے کہ اولاد کا ہونا ایک خوشی کی بات ہے، اور اس کا نیک ہونا اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ہے نا. تو بیٹا مانگا، پاکیزہ مانگا، طیب مانگا. سبحان اللہ العظیم. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے جب مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کیا ہے تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تو اے اللہ اس بڑھاپے میں مجھے بے موسم پھل، آپ نے حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرمایا ہے، تو اس بڑھاپے میں مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرمائیے. یعنی بوڑھا ہونے کے باوجود بھی آپ مجھے اولاد دے سکتے، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، تو اس بڑھاپے میں مجھے بھی بیٹا دے دیجئے نا. تو اللہ نے ان کو بھی بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا. سمجھ رہے؟ تو صبر، پہلی بات، شکوہ نہیں کیا. دوسری بات بھروسہ، یقین کہ میرا رب ضرور دے گا. جب حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میرا رب مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد ضرور دے سکتا ہے. ساتھیوں، ہم کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، صبر اور شکر کے ساتھ چلیں، صبر اور شکر کے ساتھ چلیں. اللہ رب العزت صبر کرنے والے کو بڑا پسند کرتے ہیں. یعنی صبر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو درگزر کرنا، بہت بڑا جو ہے نا اللہ سے جو محبت کرتا ہے نا، یہ وہی کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اللہ کے نبی کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول حضرت حسین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے ایک کان میں گالی نکالے نا، مجھے گالی دے، اور دوسرے کان میں وہ مجھ سے آ کے معافی مانگ لے، تو میں اسی وقت اسے معاف کر دوں گا. تو کیسا برداشت، کیسا صبر، کیسا تحمل تھا ان کا. ہاں، کیسا تحمل تھا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو ایسے صبر کرنے والے، معاف کرنے والے لوگ تھے، ایسے شکر کرنے والے لوگ تھے، معاف کرنے والے، صبر کرنے والے. ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں کہتے ہیں، تو ان کی جو ہے، ان کو ٹارچر کرنا جسے کہتے ہیں نا، ذہنی اذیت دینا، تو ذہنی اذیت دینے کے لیے بھرے مجموعے میں ان کو کیا کہنے لگا جانتے ہو؟ آپ کی والدہ بیوہ ہے. کیا کہا؟ آپ کی والدہ بیوہ ہے، یعنی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی والدہ بیوہ ہے، اور آپ ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ جن کی والدہ، جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے. تو ان کو ٹارچر کرنے کے لیے کیا کہا کہ آپ کی والدہ بیوہ ہے، یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ اپنی ماں کی شادی، آپ کی امی کی شادی میرے ساتھ کر دیجیے. اب کتنا غصہ آئے گی. ہاں، اگر کسی کے بیٹے کو کوئی اس طرح کہے تو غصہ نہیں آئے گی.
ابھی کتنا غصہ دلانے والی بات تھی، ہے نا، کہ بوڑھی والدہ، پہلے تو بات یہ کہ وہ بوڑھی تھی اور ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے اس عمر میں، اسے شرم نہیں آئی؟ بیٹا تو زندہ ہے نا، ہاں، اور ماں کے بارے میں، بوڑھی ماں کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے. تو کتنا صبر تھا ان کے اندر. دیکھو آج ہمارے اندر صبر اور تحمل نہیں ہے ساتھیوں. ہمیں اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے جذبات کو، اپنے کردار کو، اپنے بولوں کو، سمجھ رہے؟ تو انہوں نے بڑی نرمی سے کہا کہ میری والدہ عاقل ہے، بالغ ہے، اگرچہ وہ بوڑھی ہے لیکن عقل ہے ان کو بھی، سمجھ رہے؟ عاقلہ بالغہ ہے، یعنی کوئی بچی نہیں ہے میری والدہ، عقل رکھتی ہیں، بڑی ہیں. تو ان سے پوچھ کر فیصلہ کیا جائے گا، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا، اور جب وہ آگے گیا نا، چونکہ اس نے ستایا تھا اس طرح سے، اللہ کے بندوں کو ستائے گا کوئی ایسی بھری مجلس میں تو کیا اللہ چھوڑ دیں گے؟ جب انسان صبر کرتا ہے نا تو صبر کا بدلہ بھی اللہ دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ اور صبر بھی اللہ کے لیے ہو. تو وہ شخص جلبلا گیا ان کا وہ جواب سن کے. انہوں نے اتنے تحمل سے جواب دیا، اتنے آرام سے جواب دیا کہ اس کو غصہ آ گئی، اور وہ وہاں سے چلا گیا کہ بھئی میں تو ان کو ٹارچر کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ان کے اوپر تو میری کوئی بات اثر ہی نہیں کی. تو وہاں سے چلا گیا. جب وہ نکل کر جانے لگا تو وہ آگے جا کے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں پہ مر گیا. سمجھ رہے؟ ایسا گرا کہ گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا. تو اس پر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر جو کیا، ایک آدمی کی ان کے صبر، ایسا صبر ان کا تھا کہ ایک آدمی کی جان لے لی اس صبر نے. یعنی بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا بھی صبر ایسا. صبر کرنا اور بددعا دینے میں فرق ہے، سمجھ رہے؟ انہوں نے بددعا نہیں دی تھی، انہوں نے صبر کیا تھا. تو پھر اللہ نے فوراً اسے مزہ چکھایا اس شخص کو، سمجھ رہے؟ تو وہ مزہ ضروری نہیں کہ انسان کی جان ہی اللہ لے کے کرے، لیکن یہ ہے کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف دیکھتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے عافیت، تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستوں کو ہموار کرتے ہیں. کچھ دن پریشانی کے نظر آتے ہیں، کچھ سال پریشانی کے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تو برے دن آتے ہیں تو اچھے دن بھی آتے ہیں. جس طرح ہمارا دل روتا ہے اسی طرح ایک وقت آتا ہے اللہ ہمارے دل کو مسکرایا ہوا دیکھتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ کا قانون ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، سمجھ رہے؟ یہ تخلیق ہے اسی طرح سے. تو اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ ہمیں صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے، تحمل مزاج بنائے، تحمل مزاج. آمین یا رب العالمین.